رسول الكريم وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنی کتاب کو ہمارے درمیان چھوڑا ہے. بہت بڑی نعمت ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم شیئین یا امرین کتاب اللہ و سنتی. میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی ہیں یا چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت. ان تمسکتم بہما لن تضلوا. اگر ان دونوں کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ہدایت پر رہو گے، عافیت ملے گی، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا. لن تضلوا کا ترجمہ محاورہ ہر سمے کہا. ہم لوگ تو عام طور سے گمراہ نہیں ہوگے تو ہر سمے پریشانی میں نہیں پڑو گے. یہ ترجمہ اس کی مجھے بہت تعجب بھی ہوا تھا. لن تضلوا مطلب صرف یہ نہیں کہ تم ہدایت پر رہو گے، ہدایت میں سب کچھ داخل ہے. ان تمسکتم بہما لن تضلوا. جب آپ لوگ بیٹھتے تبھی میں سوچتا ہوں بس وہی پہلے کچھ یہ اللہ سے آپ لوگوں کی برکت ہے. اب یہ بالکل وہم گمان نہیں تھا کہ یہ بیان کرنا ہے مجھ کو، سچ کہتا بس وہی آئے تھے. اس کے لیے ایک توطیہ اور تمہید ہے. یہ توطیہ اور تمہید ہوتا ہے ان مضامین کا، تاکہ اس کتاب کی بھی عظمت ہو. یہ کتاب ہمارے درمیان میں ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہ رسول نے فرمایا ہے، اسی کتاب کے بارے میں فرمایا ہے. انہیں ذہن میں تھا کہ یہ بیان کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جائیداد نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی فیکٹری چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، کوئی کوٹھی نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کتاب اللہ و سنتی. امت کو اس کا اظہار رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ امت کو اس چیز کا کہ کیا چھوڑ کے گئے ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے. باپ جو اپنی جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے، باپ ہمارا بہت اچھا تھا، نیک تھا، کہتے ہیں بڑا خیر خواہ تھا ہمارا، ہمارے لیے جائیداد چھوڑ کے گیا، باغ چھوڑ کے گیا، کوٹھیاں چھوڑ کے گیا. کہتا ہے کہنا ٹھیک بھی، کوئی حرج نہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھوڑ کے گئے ہیں اس کو بھی تو کہو. قرآن چھوڑ گیا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے درمیان میں رکھا، سب سے بڑا معجزہ رکھا ہے. علماء نے اشکال نہیں مطلب یہ سوال کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ایسے نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے آئے. عصا دے دیا، عصا بن گیا، ہاتھ نکال دیا، روشنی ہو گئی. یہ سب نہیں ہے. اونٹی نکل گئی، یہ سب ہے کچھ نہیں. فرماتے مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ امت بہت آگے بڑھ چکی تھی. حضور کے زمانے میں دور جاہلیت ختم ہو کر کے دور علم آ رہا تھا. حضور کو اس چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس کی ضرورت تھی، کتاب کی ضرورت تھی. اس وقت کتاب آئی. پہلے زمانے جیسے انبیاء کے جو معجزات ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت آئے. انہوں نے شمار بھی کرایا اس کو، ہمارے حضرت بھی اس پر بیان کرتے. لیکن ایک عام بات یہ ہے، اشکال ہوتا ہے کہ وہ دور یہ ہوتا، تبوک میں یہ ہو گیا ہوتا، بدر میں یہ ہو گیا ہوا، بہت سی چیزیں ہوئی. لیکن لکھا انہوں نے کہ چونکہ یہ دور علم تھا، ایک ایک بیٹھے میں، ایک ایک جلسے میں شاعر عرب کے ہزاروں اشعار کہہ ڈالتے تھے. پھر بدیع اتنے قابل لوگ تھے.
دور جاہلیت کے باوجود اشعار میں ان کو ناز تھا اپنی بلاغت پر، اپنی فصاحت پر، اس لیے اس قرآن کو بھیجا کہ تمہارے بلاغت اور فصاحت کا توڑ یہ قرآن لے آؤ، انا اعطیناک برابر لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، ایک سورہ نہیں، ایک آیت لے آؤ، نہیں لے آ سکا، اب تک کوئی نہیں لے آ سکا، عاجز ہے، یہ معجزہ عاجز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ علمی معجزہ ہے، وہ زندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ زندہ نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علمی معجزہ اب بھی زندہ ہے۔ قرآن، اللہ نے قرآن دیا ہم کو، لکھا ہوا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی روایت ہے، جس کو اللہ نے قرآن دیا، جس کو اللہ نے قرآن دیا، اس نے کسی دوسری چیز کو قرآن سے بہتر سمجھا تو اللہ کی تعظیم کردہ چیز کی توہین کیا، اس نے الفاظ دیا۔ اللہ نے قرآن دیا جس کو، اور کسی دوسری چیز کو بہتر سمجھا اس سے، تو اللہ کی تعظیم کی ہوئی چیز کی اس نے توہین کیا، کیا نتیجہ ہوگا؟ آپ ایک معمولی ذمہ دار بادشاہوں کے خلاف کسی قانون کو کرنا پڑتا ہے، یہ کرو وہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا کتاب، میری کتاب، تم کو ہدایت کے لیے بھیجا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا ہے، صاف بیان کیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ معجزہ ہے، زندہ رہے گا، کوئی مٹا نہیں سکتا اس کو۔ بہت کوشش کیا انہوں نے، افریقہ کے جنگلات میں بھی غلط قرآن لکھ کر کے بھیجا، لیکن پکڑ گئے کہ یہ غلط کیا انہوں نے افریقہ کے جنگلوں میں، تاکہ قرآن کو بدل دیں۔ بہت کوشش کیا ہے انہوں نے، کر بھی رہے ہوں گے، لیکن اس وقت سننے میں نہیں آ رہا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا، قرآن کو، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں، دیکھو ہم قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں، جائیداد چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں، بیٹیوں کے لیے کوئی زیادہ نہیں تھی، کچھ نہیں، ترکت فیکم شیئین یثقلان، دو چیزیں ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، کتاب اللہ و سنتی، فإن تمسکتم بہما، اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ رہے ہوگے تو پریشان نہیں ہوگے، حیران نہیں ہوگے، لن تضلوا کا ترجمہ، گمراہ نہیں ہوگے، پریشان ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے عافیت کا بھی سامان اسی میں ہے، قرآن کے پکڑنے میں ہے، حدیث کے پکڑنے میں، عافیت بھی ہم کو اسی میں، ہدایت جیسے ملے گی ویسی عافیت بھی، ویسی فلاح، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، پہلے آگے کیا کہا ہدایت، اور پھر جو ہدایت پہ ہوں گے وہی مفلح ہوں گے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کتنی ہی دوڑو، کتنی ہی اونچے جاؤ، گرو گے۔ میں گیا فرانس کے اس پر، میں نے کہا یہ سب گرے گا، ایک ٹاور گر چکا ہے امریکہ، یہ بھی گرے گا، رہے گا نہیں، سب گرے گا۔ اتنا فرانس 6 عجائبات میں سے ہے فرانس کا ٹاور، گیا ہوں میں اوپر تک، میں کہا یہ سب گرے گا، کوئی رہے گا نہیں۔ اللہ اکبر کہتا ہوا گیا، اس سے بڑا اللہ نکل گیا، سبحان اللہ کا ہے نا، سبحان اللہ کہتے اترا۔ سبحان کا مطلب یہ کہ اللہ کی ذات باقی رہے گی، سب پانی ہوں گی، سب گرے گا، گرے گا نہیں، ایک گر چکا ہے، اس کے گرنے میں کیا دیر، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ بنا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہم لوگوں کو دیا تاکہ ہم اس کی قدر کریں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے بہت، دیکھو جی حدیث پتے اتنے اس کے لیے جلسے ہوتے ہیں، قرآن پہ کیوں نہیں ہوتے؟ فرماتے تھے قرآن اس لائق ہے کہ اس کے لیے جلسے ہوں، اس کے علوم کا نشر ہو، اس کے علوم کی تعلیم ہو، اس کے علوم کی طرف لایا جائے۔ قرآن معمولی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتاب دیا اپنی، نہ جتنا ہم کریں، یہود کی کتاب موجود نہیں ہے، خلط ملط، نصارہ کی کتاب کوئی موجود نہیں ہے، صحائف موجود نہیں ہے، لیکن یہ موجود ہے، من نوعاً موجود ہے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ ہم لوگ گئے تھے ہریدوار، تو ان کو شوق ہے
دیکھیں ہماری یہ دواخانہ ہے، بہت شوق ان کو گئے 2 مرتبہ ابھی گئے تھے نا، قرآن رکھا ہوا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے لے کر کے اپنے ماں تک کے قرآن کو رکھا ہے کہ دیکھو کوئی تبدیلی ہے ان میں. اس زمانے جو قرآن چل رہا ہے 1400 سال، ماں نے وہی قرآن پڑھا ہے جو حضور نے ابو بکر صدیق نے پڑھا ہے. تب یہ دین کیسے ضائع ہو سکتا ہے جس کی کتاب محفوظ ہے؟ ان کی کتاب ہی محفوظ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت بڑی نعمت دی ہے. کتاب اللہ و سنت موجود 100 جلد میں حدیثوں پر کتاب لکھی جا رہی ہے نا. ایک آ رہی ہے کتاب 1000 جلدوں میں. کیا بھائی کیسا 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا. پہلے تو مجاہدات میں تھے مکے میں، مدینے میں جو کچھ کیا مدینے میں. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کتاب اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی ہی کم حدیث بھی معجزہ ہی ہے. پورے کتب خانے بھرے ہوئے ہیں، سب حدیثی کی شرح ہے، جہاں جائیے حدیث کی شرح. یہ معجزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. آج یہ ہے کہ بخاری پر کام ہو رہا ہے، ترمذی پہ کیا ہو رہا ہے بھائی. میں دیکھتا ہوں یا اللہ ابھی یہ کتابیں آتی رہتی ہیں، دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ ہم کو ہوا بھی نہیں لگی ہے ابھی ان علوم کی جو آ رہی ہیں، حدیث پر قرآن پر آیات تفسیر کتابیں بھری پڑی ہیں، ہے کہ نہیں. دیکھنا بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتاب دیا ہے، اس کی ہم کو قدر کرنی چاہیے. بالو چوبنے سے منع کیا، ہمارے کہتے نہیں خوب آنکھ لگاؤ سینے سے لگاؤ. اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ دے کر کے ہم کو مالدار بنایا ہے. اصل عزت ہماری ولی اللہ عزت ولی رسول ہی ولی المؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. ولی اللہ عزت ولی رسول ہی ولی المؤمنین، اللہ کے لیے عزت ہے، رسول کی اور مومنین کے لیے عزت ہے. لیکن منافق نہیں سمجھتے. دیکھیے یہ بھی ہے ولی اللہ عزت ولی رسول ہی ولی المؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت منصب سے، دنیاوی منصب سے نہیں ہے. دیکھ لیے منصب جو ملا ہے کیا کوٹے ویسے وہ خار کا کانٹے کا بھی وہ رہتا ہے ہول. تخت بھی بعضوں کے لیے بدشگونی کا سبب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دولت سے ہم کو نوازا جس کو حضور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ان تمسکتم بہما من احیا علی سنت میں پکڑا ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، مجھ کو زندہ کیا. یہ حدیث بھی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایسا نبی بھیجا ہے جو جامع الکمالات، جامع العلوم والمعارف. یوسف ہماداری تو طرح داری. یوسف علیہ السلام حسن رکھتے تھے، داؤد علیہ السلام یہ رکھتے. آپ کے اندر تمام کمالات، تمام کرامات سب موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے جامع الکمالات، جامع المعجزات قرآن پاک. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کل کتاب اللہ دے کر کے ہم پر احسان عظیم فرمایا. اگر شاہ صاحب نے کہا کہ ہم کم ترین امتیوں پر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بالواسطہ درواسطہ قرآن کو پہنچا دیا ہم پر. جیسے تھا قرآن ابو بکر صدیق کے زمانے میں، وہی قرآن ابھی موجود ہے. اللہ کا شکر ہے، کوئی کتاب نہیں دے سکتی. اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن دیا ہے. قرآن میں مولانا بہت مضامین ہے. سب سے بڑا موضوع توحید ہے. قرآن میں توحید. ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا کہ کیا قرآن میں توحید کا بیان ہے؟ ہاں ہے. کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. حضرت کو بیان پڑھ دیتے. توحید کا بیان یہ ہے. قل هو اللہ، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. لم یلد، نہیں جنا، نہ وہ جنا گیا، اس کے مثل کوئی نہیں. اس سے بڑھ کے توحید کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سورہ ہی نازل ہوئی ہے توحید کے بیان میں. سورہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ماشاء اللہ نبی وغیرہ نے بہت لکھا ہے اس پر. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ ایک ہے. ایک ہے کیا مطلب؟ نہ اس کے جز ہے نہ جزیہ ہے. وہ اجزا سے بھی پاک.
اور جزیات سے بھی پاک ایک ہے. تو سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ کی احدیت کیا ہے، انسان سمجھ بھی نہیں سکتے. ہم ایک ہیں لیکن اجزا ہے کہ نہیں. کوئی کچھ بھی آسمان اس کے اندر اجزا ہے، لیکن خدا کی ذات یہ ایک ہے جس کے اندر جزیات بھی نہیں ہیں اور اجزا بھی نہیں ہے. ذرہ سے ذرہ اس کے بھی اجزا ہے، اس کے کسی نہ کسی جزیات ہیں. جزیات اجزا بھی نہیں اور جزیات بھی نہیں، وہ ایک ہے. اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے جزیات ہو جاتے ہیں. اجزا ٹکڑے کا کاٹ دیا، اجزا ہے کاٹ دیا، سب اجزا ہو جائے گے. اللہ پاک ہے. لم یلد قل هو اللہ احد. واحد میں وہ بات نہیں جو احد میں بات ہے، لغوی بات سے. قل هو اللہ احد ایک. احد کا مطلب یہی ہے کہ جس کے اندر جز نہیں ہے، جزیہ نہیں ہے. ایک کلیہ ہوتا ہے، حیوان ہے کلیہ ہے، اس کے بہت سے اجزاء ہیں، شیر ہے، ببر ہے، گھوڑی ہے، سب اجزاء ہے اس کے، لیکن اللہ کا کوئی جز نہیں ہے. قل هو اللہ احد. اللہ ایک. اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے، کسی کے حاجت نہیں، کسی کے حاجت نہیں، بے نیاز. اس کے لیے نہ مشیر کی ضرورت ہے نہ وزیر کی ضرورت ہے. لا مشیر ہے، نہ اس کے لیے مشیر ہے، نہ اس کے لیے وزیر ہے، نہ اس کے لیے شریک ہے، کچھ نہیں. اللہ الصمد. اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے. معمولی توحید ہے. حضرت کا جواب ہی ذرا سنیے. میں اپنے شیخ کو لے آتا ہوں درمیان میں ضرور. اس نے کہا توحید کا بیان ہے قرآن میں؟ کہا بہت ہے. قل هو اللہ احد. اللہ ایک ہے، بے نیاز. کسی کو ہر بادشاہ کو ضرورت ہے، بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے. چھین رہے تمام رعایت سے اپنے جائیدادوں کو، ضرورت ہی تو ضرورت. کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ ضرورت. بہت بچپن کا واقعہ ہے. کسی بادشاہ نے کہا کہ اب ہم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمارا محل جو کافی ہے ضرورت. تو اس کے لڑکے کی شادی ہونے والی تھی. تو پہلے تھا نا کہ موسیٰ سے لے کر کے اس کو، ہندوؤں کے یہاں مسلمانوں کو میرا ہو ٹھیک نہیں، شادی میں جاتے وقت اس کو کہتے ہیں موسیٰ جاتے ہیں، وہ کری موسیٰ. اب اس کے ہمیں موسیٰ کہاں ملے؟ اب ضرورت پڑ گئی تو گئے پڑوسی کے جس کے موسیٰ سے لے آئے. لوگوں نے کہا کہ تم کہے کوئی ضرورت نہیں. ضرورت پڑی کہ نہیں؟ بے نیاز صرف اللہ کی ذات. کہیں نہ کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کتنا بڑا محل ہو، نابدان میں اگر کچھ پھنس جائے آنا پڑتا ہے، خوش آمد کرنا پڑتا ہے بھنگیوں سے. اسے جنتی یہی ہے بس. ہر چیز کی کفایت اس کے اندر، جو چیز خواہش ہوئی موجود. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. لم یلد، وہ جنا بھی نہیں اور نہ وہ جنا گیا. لم یلد والد ہو جاتا ہے، والد کا لڑکا ہو جاتا ہے. لڑکا کبھی چلنے جاتا، حکومت لڑ جاتا ہے، لڑکا باپ ہی سے لڑ جاتا. اس وجہ سے لڑکا بھی نہیں رکھا اللہ نے، اللہ ہی سے لڑ جاتا. وہ پیدا بھی نہیں کیا گیا. ماں باپ اس پر حاکم رہتے اگر پیدا ہوتے تھے. یہ ہے سمجھنا ہے. لم یلد وہ پیدا نہیں ہوا. اگر ہوتا اس سے پیدا لڑکا ہوتا تو کبھی بھی مناظر نہیں ہوتی کہ باپ بیٹے میں. قتل تک کرا دیتا ہے بیٹا باپ کو، قتل کرتا ہے. ماں قتل کر دیتی. جہانگیر کو قتل ہی کرانا چاہتا بہت، اس کے ماموں نے بچ گیا. اللہ تعالیٰ ہے کوئی قادر مطلق نہیں سوائے اللہ کے. لم یلد وہ جنا نہیں اور نہ جنا گیا. جنا جاتا ماں باپ کا دباؤ رہتا، جنتا تو لڑکوں کو دبا دیتا. حاصل یہ کہ لم یکن لہ کفوا، اس کا کوئی مثل نہیں، مسجد نہیں، کوئی اس کا ہم جنس نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں. اللہ تعالیٰ نے توحید کے دو دلائل ثبوتی دیا، وہ ایک ہے اور بے نیاز ہے، یہ ثبوت ہے وجودی. اور تین سروی صفت ہے، وہ جرا نہیں، نہ جرا گیا اس کے لیے کوئی. تین یعنی ایک سورہ میں 5 دلیل اللہ نے دیا ہے کس کی؟ توحید کی. ایک یہ کہ ایک ہے وہ، دوسرے کو بے نیاز ہی. یہ کیا ثبوتی صفت ثبوتیہ ہے. سلبیہ کیا ہے؟ لم یلد نہیں جنا اور نہ جرا، یہ نفی ہے اور اس کا کوئی نہیں. تو 5 صفات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو ثابت کر دیا.
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن ہے. یہ حدیث توحید کا بیان بھی ہے, رسالت کا بھی بیان ہے, قیامت کا بیان ہے. لکھا ہے ایک عالم نے, جو سناتا ہوں, کہ دو چیزوں کا قرآن میں زیادہ بیان ہے. ایک تو قیامت کا بیان ہے, ایک روزی کا بیان ہے. کیونکہ انہی دونوں چیزوں میں انکار ہوتا ہے. روزی کے بارے میں انکار, ان کو زیادہ دے دیا, ان کو کم دے دیا, بتلا دیا کہ روزی کیا یہ ہمارا فیصلہ ہے. اور قیامت آنے والی ہے, آنے والی کس سے ٹالی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس پہ ایمان لے آئے. قرآن نے بیان کیا بہرحال روزی کا معاملہ, قیامت کا مسئلہ. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا بیان کیا ہے, توحید کا بیان کیا ہے. دوسرا مسئلہ کیا ہے, واقعات بیان کیے ہیں, قصص. اس میں بھی عبرت ہے. قصے جو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے, وہ قصے وہ نہیں ہے جو کہانی کہا جاتی ہے. سب کے قصے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے, آدم علیہ السلام کا قصہ ہے, اور یہ دو لوگوں کا قصہ ہے جس کو میں سنانا چاہتا تھا, ہو سکتا ہے دیر ہو جائے. دو آدمیوں کا قصہ ہے. ایک کافر تھا, ایک مومن تھا, دونوں ساتھی تھے. بات یہ بھی کہ دونوں بھائی تھے. بہرحال ایک کافر, وہ جا رہا تھا باغ میں, اور دین ہانکتا ہوا جا رہا تھا, اور اس کو طرح سے تدلیل کرتے, جو ہمارے پاس یہ باغ ہے, وہ باغ ہے, یہ کہتا جا رہا تھا, وہ سمجھاتا جا رہا تھا. آخر میں گیا, دیکھا تو کیا ہوا, یہ ہے قرآن. گیا دین ہاتے ہوئے, فرمایا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. تم نے کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت باللہ؟ یہ کہتے تو ظاہر نہیں ہوتا. دیکھا بالکل سب ختم, باغ بالکل چوپٹ, ویران. مختصر بیان کر رہا ہوں, مختصر. باغ بالکل بیکار. جتنے باغ انگور کی ٹٹیاں وغیرہ تھی, سب گر کے پڑ. دیکھ حیرت میں ہو گیا, یہ کیا ہو گیا ہمارے باغ کو. تو اس نے کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ. کیوں نہیں جب تم داخل ہوئے تھے اپنے باغ میں تو کہے ہوتے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, یہ کہتے بن جاتی. نہیں کہا ہمارے محنت کا یہ ثمرہ ہے, ہماری مہارت کا, ہماری کمائی کا. اللہ تعالیٰ نے اجاڑ دیا اس کو. یہ اس میں بہت ہی عبرت ہے. حضرت نے یہ واقعہ, میں مختصر دوسری بات آ گئی, بمبئی میں بیان کیا. بہت, اب تمام جگہ حضرت کے تمام دکانوں میں بمبئی کے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ لگ گیا. اس کی اتنی اہمیت بیان کیا, لگ گیا, اور بہت زیادہ لوگوں نے اس کو سراہا. بہت تفصیل سے بیان کیا, بس دوسری باتیں بھی آ گئیں. قرآن نے خود اس قصے کو بیان کیا ہے. ظاہر ہے کہ ایک اہمیت کا حامل ہے قصہ. اس بنا پر ایسے قصوں کو بھی مستحضر رکھنا چاہیے. اللہ کا یہ بھی منشا ہے کہ آدم علیہ السلام کے واقعے کو بھی, موسیٰ علیہ السلام واقعے کو بھی, اور یہ جو مجرمین کے واقعات ہیں, منامین کے واقعات ہیں, ان کو بھی پیش نظر رکھا. کن کن وجوہات سے عذاب آیا ہے ان کو پیش نظر رکھو. کن کن وجوہ سے اللہ تعالیٰ کے انعام ہوا اس کو بھی پیش نظر رکھو. منامین کے واقعات کو اور مجرمین کے واقعے کو, دونوں کو اللہ نے بیان کیا ہے. لے یحییٰ من حی علی بینہ, تاکہ جو زندہ رہے بینہ پر زندہ رہے, اور جو مرے وہ بینہ پر مرے. دلیل سب سامنے قرآن نے رکھ دیا. یہ واقعات ہیں, یہ کیوں واقعات پیدا ہوئے, یہ ان کے اندر خرابیاں تھیں, یہ کوتاہیاں تھیں, یہ بری عادتیں تھیں, دین تھا, دعویٰ تھا, اللہ نے تباہ کر دیا. اور جن لوگوں نے اللہ کا سمجھا, اللہ نے ان کو باقی رکھا. یہ پورا جنت, یہ قصص ہیں اللہ تعالیٰ کے جو خاص طور سے شدت سے ہمارے بزرگوں نے بیان کیا. آج وہی سے کیا ہے کہ میں نے کہا اب یہ تو بہت طویل قصے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان قصوں سے بھی سمجھنے کی, عبرت حاصل کرنے کی, نصیحت حاصل کرنے کی توفیق بنانا چاہتا ہے. درختوں کے پھل کو بھی کہا جاتا ہے, اور مطلب مال و زر کو بھی. اس جگہ حضرت ابن عباس مجاہد قتادہ سے یہی دو تھے معنی مشہور ہیں.
ابن کثیر ابن میں ہے کہ لفظ ثمرہ درخت کے پھل، انواع مال و زر سب کو کہا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کے پاس صرف باغات اور کھیتی نہیں تھی، یہ باغات والا واقعہ ہے، لیکن اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف باغ ہی نہیں تھا، اس باغ کی وجہ سے بہت سی اس کی جائیدادیں تھیں، سب تباہ ہو گئی۔ باغات تھے نہیں بلکہ سونا چاندی تمام عائش کے سامان موجود تھے، اتنا بڑا آدمی تھا۔ باغات بھی تھے، کوٹھیاں بھی تھیں، اور جتنے سامان عائش ہو سکتے سب اس کے پاس موجود تھے، تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کرنا عبرت کا موقع۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں کوٹھی ہو گئی، فلاں باغ ہو گیا، ختم ہو سکتا ہے کہ باغات نے دوسری چیزیں نہ دی ہوں، بہت سے لوگوں کو ایسا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس غرور سے، چاہے علم پر غرور ہو مولانا، چاہے مال پر غرور ہو، چاہے نسب پر غرور ہو، چاہے حسن پر غرور، سب برا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے دل میں ذرہ کے برابر کبر ہوگا، عجوب ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس غرور کا مطلب صرف یہ نہیں کہ مال ہے، اگر علم پر بھی غرور اگر ہے تو یہ بھی مذموم ہے۔ وَإِنَّ لِلْعِلْمِ طُغْيَانًا كَمَا لِلْمَالِ، حدیث ہے۔ علم کے لیے بھی طغیان ہوتا ہے، اس سے بھی بچو۔ جیسے مال کا طغیان ہے، اسے علم کا طغیان ہے، نسب کا بھی طغیان ہوتا ہے۔ ان سب سے بچنا لازم ضروری۔ یہ تربیت قرآنی ہے، قرآن کی تربیت ہے کہ غرور اور کبر اور عجوب، اس سے بچاؤ اپنے کو۔ یہ رذیلے ایسے ہیں جنت پہنچانے والے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد کسی کے اندر ہے تو فرمایا حسد وہ بیماری ہے کہ تمہاری نیکیوں کو کھا جاتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ میں نے مولوی صاحب میں بیان کیا تھا، حضرت صدیق صاحب بھی تھے میرے بہت اس پر۔ کبر اور حسد، کبر کے بارے میں مشکات میں بھی حدیثیں ہیں کہ نہیں؟ کبر نہیں، ایک ذرہ کے برابر کبر ہوگا جنت میں نہیں جاؤ گے۔ حسد ہوگا، تمہاری نیکیاں سب برباد ہو جائے گی، جنت میں جاؤ گے۔ ان چیزوں کو بھی اصلاح ضروری ہے۔ قرآن نے صرف یہ نہیں کہ واقعات بیان کیے، ان واقعات سے عبرت لینے کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ واقعات جو پہلے ہو چکے تھے اب بھی ہو چکے ہیں، ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے عبرت، قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ ان واقعات میں بہت سی عبرت، نصیحت ہے، بڑوں کو، چھوٹوں کو، علماء کو، سب کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق دے جو قرآن ہے۔ موعظۃ، قرآن موعظت ہے، نصیحت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ قرآن پڑھنے کی بھی، پڑھانے کی بھی، سمجھنے کی بھی، یہ سب پورا نسخہ ہے، باطنی نسخہ ہے جو ہمارے امراض قلبیہ کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ قرآن بہرحال فرماتے ہیں تمام اسباب، کہتے ہیں بلکہ سونا چاندی اور تمام اسباب عیش دوسرے بھی موجود تھے۔ خود اس کے الفاظ جو قرآن نقل کیے ہیں، انا اکثر من کا مالا، اسے یہ بھی دین میں کہا تھا کہ تم سے مال کے اعتبار سے بھی زیادہ، صرف باغ کے اعتبار سے نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف باغ ہی نہیں تھا بلکہ اس کے اور بھی اموال تھے۔ یہ عمدہ حدیث، انا اکثر مال والا، اسے دین میں جو مومن تھا اس سے دین سے کہا تم سے زیادہ مال کے اعتبار سے۔ تو مال میں صرف باغ ہی نہیں ہے بلکہ باقی سونا چاندی اور بہت سی چیزیں تھیں، سب تباہ کر دیا اللہ نے۔ عبرت کی بات ہے، نصیحت کی بات ہے۔ ترکی میں ایک دفعہ زلزلہ آیا تھا، مولانا اسماعیل صاحب جو آتے ہیں ہمارے یہاں، وہ گئے تھے۔ اس کے بعد ہی ایک بہت بڑا آدمی ملا، اس نے کہا مولانا زلزلے سے پہلے میں ترکی کا سب سے مالدار آدمی تھا، اور زلزلے کے بعد ترکی میں سب سے زیادہ غریب ہو گیا، سوا میرے کرتے میرے کچھ نہیں ہے، سب ختم ہو گیا۔ جب چاہے الٹ پلٹ کرتے، ان کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، ربنا دعا کرنا چاہیے، ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا۔ اے اللہ ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کیجیے جو ہم پر رحم نہ کرے۔ کتنی زبردست دعا ہے مجھے، کل ہی میں نے پڑھا تو لوگ سے دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیسی دعائیں سکھائی ہر موقع کے لیے۔ ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہ ہم کو بڑھائیے، کم نہ کیجیے۔
ہماری عزت کو بھی بڑھائیے، ہمارے مال کو بھی بڑھائیے، ہمارے دین کو بھی بڑھائیے، ہماری اولاد کو بھی بڑھائیے، ان کے صلاح اور تقویٰ کو بھی بڑھائیے، سب بڑھانے میں داخل ہے مولانا، سب یہ حربہ ہتھیار ہم لوگ کا، کتاب و سنت میں ایسی ایسی دعائیں ہیں ہمارے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ ہم کو کفار کا تختہ مشق نہ بنائیے، ہماری گناہوں کو بھی معاف فرمائیے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا، اور درمیان میں کہہ دیا مغفرت، حضرت فرماتے درمیان میں مغفرت کیوں لیا ہے؟ کہتے بعد میں گناہوں کی وجہ سے بھی آفات آتی ہیں، اس لیے درمیان میں ابراہیم علیہ السلام کہہ دیا یہ اللہ ہماری گناہوں کی وجہ سے جو آفات آئی ہیں تو ہماری گناہوں کو معاف فرمائیے، جی نقطہ ہے کہ نہیں؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا، درمیان میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اللہ نے بتایا اما تسلط الکفار علینا لعصیاننا، صاحب مدنی لکھ رہے ہیں آج کفار کا تسلط ہم پر ہمارے عصیان گناہ کی وجہ سے ہے، اس کا بھی استحضار ہونا چاہیے، اس کا بھی استحضار، کیوں اللہ ہی نے مسلط کیا ہے، کیوں کیا؟ ہو جاتا ہماری گناہوں کو ایسے ہو، اللہ کی طرف التجا استعاذہ باقی رکھنا ہی چاہیے کسی حال میں اوپر نہیں۔ بہرحال فرماتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، شعب ایمان میں حضرت انس کی روایت سے مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی چیز دیکھے اور اس کو پسند آئے تو اگر اس نے یہ کلمہ کہہ لیا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ تو اس کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی، یہ اسی لیے میں سنایا ہے یار ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے، اپنے گھر کو دیکھو ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دیکھو کہ میں نے بنوایا، ہم نے گجرات میں دیکھا مولانا، واقعی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کبھی کتنی ہی بڑی بلڈنگ ہو، کتنی ہی بڑی مسجد ہو، کبھی نہیں کہتے کہ ہم نے بنوایا، ہمارے باپ نے بنایا۔ مفتی محمود صاحب تھے، انہوں نے دعا کیا، اس سے بڑھ گیا، شیخ الحدیث صاحب کی دعا سے بڑھ گیا، اب اس زمانے میں اس حقیقت کا بھی نام لے لیتے ہیں، میں کیا بناؤں، کبھی وہ اپنی طرف منسوخ نہیں کرتے۔ اگر کسی عورت کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، ہو گئی، حضرت آپ حضرت سے مراد مجھے نہ سمجھیے، سب کہتے ہیں حضرت ان کی دعا سے ہو گئی کبھی، اور یہاں ایک آدمی کہا دعا کے لیے اولاد ہو ہی نہیں تھی، کہا مولانا بمبئی کی ڈاکٹری مل گئی تھی، اس کی وجہ سے 2 لڑکے ہو گئے۔ میں نے کہا دعا کے لیے کہا تھا، کتنے لوگ دعا کے لیے کہا، یہ کیوں نہیں کہا کہ فلاں کی دعا سے ہو گئی؟ میں نے کہا یہ فرق ہے تم میں گجراتیوں میں، وہ کبھی نہیں کر سکتے۔ اگر ویزا ان کو مل گیا سالوں کوشش کریں گے، سالوں دعا کرائیں گے، مل جائے گا، یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے 3 دن دعا کیا نہیں ہوا فلاں وجہ سے ہو گیا، یہ حق مزاج ہے، وہاں کا مزاج ہے ہی نہیں۔ اب ہمیشہ فرق حضرت آپ کی دعا سے یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ بہت فرق ہے دعاؤں پر یقین۔ بہرحال فرماتے ہیں روایت مذکور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی چیز دیکھے اور وہ اس کو پسند آئے تو اگر اس نے یہ کلمہ کہہ لیا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ تو اس کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی۔ پورے بمبئی میں شور ہو گیا جب حضرت بیان کیا، ہر جگہ کپڑا ہے، سب کے دکانوں میں لگ گیا، یعنی وہ پسندیدہ محبوب چیز محفوظ رہے گی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ میں نے کسی محبوب اور پسندیدہ چیز کو دیکھ کر یہ کلمہ پڑھ لیا تو اس کو نظر بد نہ لگے گی، جو کر لے ماشاء اللہ کا، لڑکوں کو دیکھ کے کہہ لو، مکان کو، دکان کو، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کریں کیا دے لگتی ہے عملی طور سے